والدین اور زندگی کے ہمسفر رشتے میں کیسے خود کو بیلنس رکھا جائے اور کس کو کس پر اہمیت دینی چاہیے۔ قرآن حکیم میں بیوی کے احکامات ماننے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ 4 فرما برداریوں کا قرآن نے ذکر کیا، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل امر کی اور والدین کی۔ جہاں تک فرما برداری کا تعلق ہے، اہمیت دینے کا تعلق ہے، اللہ نے ماں باپ کو اہمیت دے دی، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کہ قرآن نے کہہ دیا کہ تو نے ماں باپ کو گھور کے بھی نہیں دیکھنا، تو نے انہیں اف بھی نہیں کہنا، تو نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کی حکم عدولی بھی نہیں کرنی سوائے اس حکم کے جو دین کے خلاف ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے۔ اس لیے جو شخص یہ سمجھے کہ بیوی امپورٹنٹ ہے ماں باپ کے مقابلے میں، وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ اب رہ گیا گھروں میں جھگڑے، زمانہ یہ آ گیا ہے کہ ایک دوپٹہ فالتو کسی کا آ جائے تو بیوی جھگڑتی ہے۔ کچھ ماں باپ بھی ہیں جو سختی کرتے ہیں، فرمائشوں کے بڑے انداز بدل گئے ہیں۔ یہاں حکمت چاہیے، ٹیکلنگ کے لیے حکمت چاہیے۔ میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ جس نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ بات کم از کم 40 سال پرانی ہے مگر بھولی نہیں مجھے۔ میں بھیرے گیا ہوا تھا، میں اکثر بھیرے جاتا تھا کیونکہ جن سے مجھے یہ چاش پڑی تھی پڑھائی کی اور ذکر کی اور یہ لائن، ان کا تعلق بھیرے سے تھا۔ وہاں سے میں مرلیاں والا جایا کرتا تھا۔ تو میں گیا، ان کا نام میں نہیں لوں گا۔ تو جن کے ساتھ میں گیا جب وہ گھر میں پہنچے تو ان کے والد حیات تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار تیری بیوی نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ ان کی سگی بھتیجی تھی بابا جی کی، وہ تو اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو نے اس کا کوئی حل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کا ہاتھ ایسے زور سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئے، کنڈی لگا دی۔ مجھے بڑی الجھن اور پریشانی ہوئی کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، میں تو مہمان آیا وہ۔ میں باہر نکل گیا، جب میں باہر نکلا تو ان کے گھر کی بیک پہ پہنچ گیا، وہاں کھڑکی تھی۔ میں نے کھڑکی میں دیکھا تو دونوں میاں بیوی گپے مار رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں وہ کہیں چلا، شور مچا، اور چھڑی جو ہے نا ایک لی ہوئی، کبھی اس بستر پہ مار رہے ہیں، کبھی کرسی پہ مار رہے ہیں، کبھی میز پہ مار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے آئے مر گئی، یہ وہ لٹرم پٹر۔ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھے آج تک نہیں بھولی، 40 سال ہو گئے۔ وہ جب میں نے دیکھا، وہ کہنے لگے بدماش بھاگ پڑے، تو ادھر کدھر آ گیا؟ میں ہٹ گیا، مگر مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا بابا جی اندر شور مچا رہے ہوں، میں تو نہیں آخیا تھی کہ انہوں مار ہی چھڑ، تو سمجھانا سی انہوں۔ کیسے راضی کیا انہوں نے ماں باپ کو، اور بیوی کو بھی راضی رکھا۔ عقل استعمال کریں، فہم استعمال کریں۔ میرے اب بچے بھی بچوں والے ہیں، مگر میں نے اس کلیے کو سمجھ لیا زندگی میں، اس واقعے کو دیکھ کے۔ 40-50 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میرے اندر سے یہ نکلی نہیں کہ حکمت اور دانائی سے اس رشتے کو ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے جس کو آپ بیوی بنا کے لائے ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، جہاں اس نے بچپن گزارا، جوان ہوئی، کھایا پیا، جن کے ساتھ رہی۔ اندر سے اس کے انر سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ بھی صرف مجھے ہی اپنائے، باقی اپنوں کو چھوڑ دے، کیونکہ میں اپنوں کو چھوڑ آئی ہوں۔ اسی خواہش، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ خواہش رکھ رہی ہوں، سوچ میں اس کے اندر انر میں یہ بات ہوتی ہے۔ اسی مزاج کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے اور اسی کے مطابق رویے ہوتے ہیں۔ آپ کو ٹیکل کرنا ہے کیونکہ گھر کے سربراہ آپ ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اپنے گھر کے حالات کو نارمل رکھیں، خوشگوار رکھیں اور محبت والا رکھیں، جذبات والا رکھیں۔ اس میں آپ میں پیشنس بھی ہونا چاہیے۔ ہر بات پہ بیوی کو دھتکارنا نہیں ہے، ہر اس کی خواہش کی نفی نہیں کرنی۔
ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، کنونسنگ پاور استعمال کریں، لاجیکلی کبھی والدین کے پاس بیٹھ گئے، ان کو بھی سمجھایا۔ میری جب شادی ہونے لگی تو میں نے اپنی والدہ مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے پروردگار عالم، میں نے ان سے پوچھا امی جان سے کہ اماں جی داماد کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے بڑی صفتیں گنائیں داماد کی۔ میں نے کہا صرف آپ کا یا ہر ایک کا داماد ویسے ہی ہونا چاہیے؟ کہنے کہ ہر ایک کا ہی ویسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں اب داماد بننے جا رہا ہوں، خدا میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، کتنی پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے یہ بات کی، مگر بہت ڈھنگ سے میں نے زندگی گزاری ہے۔ اگر بیوی کو کسی بات پہ غصہ آیا اور جائز ہے، اس سے معذرت بھی کی ہے کہ اس کا دل نہ دکھے، یہ مطلب ہے غمگین نہ ہو، آرزو میں نہ آ جائے، کہیں حسرت میں نہ آ جائے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے، اپنے غصے پہ قابو رکھ کے، عقل اور فہم کو استعمال کر کے اس رشتے کو خوشگوار بنانا ہے۔ کچھ لوگوں میں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ گھر ایسا ہوتا ہے کہ ماحول ہی خوشگوار ہوتا ہے، مگر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنے۔ اور ٹیکنیکلی ماں باپ کو طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، ان کو آپ ریفیوز نہیں ڈائریکٹ کر سکتے، غصے نہیں ہو سکتے۔ جب وہ غصے ہو رہے ہیں تو چپ کر جاؤ۔ میں تو لوگوں کو ایک ڈھنگ یہ بھی بتاتا ہوں کہ گھر میں ٹرافیاں رکھو، جب ساس کو غصہ آئے تو بہو جو ہے نا فوراً ٹافی منہ میں لے لے، تاکہ جواب نہ دے سکے ٹافی چبانے میں یا کوئی چیز کھانے میں لگ جائے۔ اگر وقتی جواب نہ دو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے، چند لمحوں کا۔ اس لیے پیشنس کی ضرورت ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے عقل اور فہم اور برداشت کی ضرورت ہے۔ اہمیت ماں باپ کی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ نے بیان کی ہے۔